الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ ماشاءاللہ، آج ہم قاعدہ پڑھیں گے مد منفصل۔ دیکھیے، مد منفصل کہتے ہیں یعنی پہلے کلمے کے آخر میں حرف مدہ ہو اور دوسرے کلمے کے شروع میں حمزہ ہو تو قاعدہ ہوگا مد منفصل۔ اور یاد رہے، مد منفصل ادا کرتے وقت خاص خیال رکھا جائے، یعنی آدمی مدوں کا تو ذکر کر رہا ہوتا ہے لیکن مد کرتا نہیں ہے، ایسی غفلت کے ساتھ سبق کو پڑھتا ہے۔ تو بہرحال ہم نے جتنے قواعد اب تک پیچھے پڑھے ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ نے ان کو بھی پختہ کر لیا ہوگا، اور آج ہم ماشاءاللہ پڑھیں گے مد منفصل کو، اور اس کو آپ پہلے سمجھیے گا، پہلے قاعدے کو آپ سمجھیے گا اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ مثالوں کو سمجھیے گا۔ ہم اسکرین پر لگا دیتے ہیں، ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ مد منفصل کا یہ قاعدہ ہے، جب پہلے کلمے کے آخر میں حرف مدہ اور دوسرے کلمے کے اول میں آ جائے حمزہ تو وہاں پر مد ہوگا اور 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا، جیسے فی احسنی، اس کو مد منفصل اور مد جائز کہتے ہیں۔ اب ہم مثالیں پڑھتے ہیں۔ تختی نمبر 22 مد منفصل، دیکھیے یہاں لکھا ہوا ہے شروع میں لا اقسم، تو آپ غور فرمائیں کہ پہلے کلمے کے آخر میں حرف مدہ ہے، یعنی لام الف زبر لا۔ ابھی ہم مد کا ذکر نہیں کرتے، فی الحال ہم لام الف زبر لا کہتے ہیں، تو یہ حرف مدہ ہوا۔ اب اس کے دوسرے کلمے میں آپ دیکھیں، دوسرے کلمے کے شروع میں حمزہ ہے، تو کیا قاعدہ ہوا؟ چونکہ پہلے کلمے میں حرف مدہ اور دوسرے کلمے میں شروع میں ہی حمزہ ہے، تو اب یہاں ایک نیا قاعدہ پیدا ہوا، اس کو کہتے ہیں مد منفصل۔ تو اس کی وجہ سے اب یہ مد لکھا جائے گا اور اس کو یوں پڑھیں گے لا اقسم۔ کیا قاعدہ ہوا؟ مد منفصل۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے کلمے کے آخر میں حرف مدہ اور دوسرے کلمے کے اول میں حمزہ آیا ہوا ہے۔ باقی اس کے علاوہ آپ اور قاعدے بیان کرنا چاہیں، مثلا اقسم، اق میں کیا قاعدہ ہوا؟ قلقلہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ قاف ساکن قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے آیا ہوا ہے۔ سین زیر سی، کیا قاعدہ ہوا؟ حرکت۔ تو یہ آپ کے جو آپ پہلے قواعد پڑھ چکے ہیں، اگر آپ ان کی بھی پریکٹس کرنا چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ چلیے میں آپ کو صرف اور صرف مد منفصل کی طرف توجہ دلاتا ہوں۔ لا الہ، کیا قاعدہ ہوا؟ مد منفصل۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے کلمے کے آخر میں حرف مدہ اور دوسرے کلمے کے اول میں حمزہ آیا ہوا ہے۔ ما احضرت، کیا قاعدہ ہوا؟ مد منفصل۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے کلمے کے آخر میں حرف مدہ اور دوسرے کلمے کے شروع میں حمزہ آیا ہوا ہے۔ ربی اکرمن، کیا قاعدہ ہوا؟ مد منفصل۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے کلمے کے آخر میں حرف مدہ اور دوسرے کلمے کے شروع میں حمزہ آیا ہوا ہے۔ اِنَّا انزلناہ، کیا قاعدہ ہوا؟ دیکھیے اِنَّا، یہ مد ہی بتا رہا ہے کہ یہ یہاں کیوں ہے، مد منفصل کی وجہ سے۔ چلیے کیا قاعدہ ہوا؟ مد منفصل۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے کلمے کے آخر میں حرف مدہ اور دوسرے کلمے کے اول میں حمزہ آیا ہوا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ، کیا قاعدہ ہوا؟ مد منفصل۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے کلمے کے آخر میں حرف مدہ اور دوسرے کلمے کے شروع میں حمزہ آیا ہوا ہے۔ الَّذِي أَنقَضَ، کیا قاعدہ ہوا؟ مد منفصل۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے کلمے کے آخر میں حرف مدہ اور دوسرے کلمے کے اول میں حمزہ آیا ہوا ہے۔ مَا لَهُ أَخْلَدَ، کیا قاعدہ ہوا؟ مد منفصل۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے کلمے کے آخر میں حرف مدہ اور دوسرے کلمے کے اول میں حمزہ آیا ہوا ہے۔ عذابہ احد، کیا قاعدہ ہوا؟ مد منفصل۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے کلمے کے آخر میں حرف مدہ اور دوسرے کلمے کے شروع میں حمزہ آیا ہوا ہے۔
اب یہاں ہم نے آپ کو یاد ہو جب ہم نے آپ کو قواعد پڑھائے تھے تو ہم نے آپ کو یہ بھی پڑھایا تھا کہ مد صلہ، اب آپ دیکھ کر کہیں گے جی یہ تو مد صلہ ہے، یاد رہے مد صلہ جو ہے وہ حرف مدہ ہی کے قائم مقام ہوتا ہے، تو آپ مد اصلی کہیں، حرف مدہ کہیں یا مد صلہ کہیں، بات ایک ہی ہے، یعنی ایک ہی شخص کے گویا دو نام ہو گئے ہیں اگرچہ شکلیں الگ ہیں۔ لِتُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ، کیا قاعدہ ہوا؟ مد منفصل، کیوں؟ اس لیے کہ پہلے کلمے کے آخر میں حرف مدہ اور دوسرے کلمے کے اول میں حمزہ آیا ہوا ہے۔ وَالْأُنثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ، کیا قاعدہ ہوا؟ مد منفصل، کیوں؟ اس لیے کہ پہلے کلمے کے آخر میں حرف مدہ اور دوسرے کلمے کے اول میں حمزہ آیا ہوا ہے۔ ربی اہانن، کیا قاعدہ ہوا؟ مد منفصل، کیوں؟ اس لیے کہ پہلے کلمے کے آخر میں حرف مدہ اور دوسرے کلمے کے اول میں حمزہ آیا ہوا ہے۔ تو آپ نے ماشاءاللہ مد منفصل کو پڑھا۔ دیکھیے ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ کہیں بھی مد ہوں تو وہ مد کیوں ہے وہاں ایک وجہ لکھی ہوتی ہے، آپ اس وجہ پر غور فرمائیں، کیا وہ مد اصلی ہے یا مد متصل ہے یا مد متصل وقفی ہے یا مد منفصل ہے یا مد لازم کلمی مخفف ہے یا مد لازم کلمی مثقل ہے یا مد لازم حرفی مثقل ہے یا مد لازم حرفی مخفف ہے یا مد لازم لین حرفی مخفف ہے۔ بہرحال یہ مدوں کی کچھ قسمیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، ہمیشہ یاد رکھیے گا کچھ نہ کچھ وجہ ہوتی ہے، اگر آپ نے غور کیا اور محنت کی تو ماشاءاللہ ایک بہترین نتیجہ سامنے آئے گا، اور اس طرح آپ قرآن شریف کے کسی درجے ماہر ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں، محنتیں کرتے جائیے، اللہ آپ کو اس کا پھل نصیب فرمائے گا۔ اور بے شک حضور نے سچ فرمایا کہ قرآن شریف جو ہے اس کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو جب آپ اتنے سارے حروف سیکھیں گے جو لاکھوں کی تعداد میں ہیں، آپ اندازہ لگائیے کہ ذخیرہ آخرت کتنا اکٹھا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مقرب بندوں میں شامل فرمائیں، قرآن کا پڑھنا، پڑھانا، سمجھنا، سمجھانا، یاد کرنا، کرانا اور اس کا پھیلانا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سب آسان فرمائیں۔ دعا پڑھ لیجئے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔